بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب جائے نماز فارغ ہو جائے، نمازی نماز پڑھ لے تو اسے فولڈ کر کے رکھ دیا جائے، اسے لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ اور بعض لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا کونا موڑ دیتے ہیں جائے نماز کا، یا اسے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی شیطان نماز پڑھتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو جائے نماز ہے اس پہ شیطان سجدہ کرتا ہے تو کرنے دیں، ساری دنیا کی جان تو چھوٹ جائے گی۔ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں بے نماز کہ جی شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، جی شیطان نہیں روزہ رکھنے دیتا، بس جی شیطان نے یہ کام کروا دیا، جی یہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا، میں تو کرنا نہیں چاہتا، بس جی شیطان نے غصہ دلایا تو طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر شیطان آپ کے مصلی پہ نمازی بنتا ہے تو آپ کو خسارہ کیا ہے؟ بننے دے نمازی۔ اچھا، یہ تو الزامی جواب ہے، تحقیقی جواب ہے کہ شیطان کوئی ایسا عمل نہیں کرتا۔ اگر شیطان نے نماز پڑھنی ہے تو دنیا بھر میں اتنی ساری مساجد اور ان کی صفیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہاں شیطان پڑھ لے۔ اسی ایک مصلی پہ شیطان نے، یہ جائے نماز پہ شیطان نے نماز پڑھنی ہے، جنگل ہیں، بیابان ہیں، اتنے سارے ریگستان ہیں، تو شیطان کو جہاں کہیں موقع ملے نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، شیطان نہیں پڑھ سکتا اگر اس نے پڑھنی ہے تو۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، او میرا بنو آدم بالسجود، کہ ابن آدم کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا، فسجد فلہ الجنہ، اس نے سجدہ کر دیا اور اس کے لیے ہے جنت، وامرت بالسجود، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، اور میرے لیے ہے، بس میرے لیے ہے جہنم۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں، میرے لیے جہنم ہے، میں نے نہیں کیا تھا سجدہ، اب بھی نہیں کرتا وہ۔ تو اگر وہ اچھا کسی کا یہ وہم ہے کہ وہ میرے ہی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتا ہے تو کرنے دیں، اور آپ بھی کل کلا لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ دیکھو شیطان میرے مصلی کی وجہ سے نمازی بن گیا اور پھر سب کو اس نے چھوڑ دیا، نمازی بن گئے، تو ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عوام میں معروف ہے کہ قرآن کھلا نہ چھوڑیں، یعنی تلاوت کی ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اٹھ گئے اور قرآن رکھ دیا کھلا ہے تو کہتے ہیں قرآن کھلا نہ چھوڑو، کیوں کہ شیطان قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا، تو شیطان اگر اس طرح اس نے قرآن پڑھنا ہے تو کسی اور طریقے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ ضروری اسی مصحف سے اور نسخے سے اس نے پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا بلکہ وہ قرآن کی تلاوت سے روکتا ہے۔ جب عام طور پہ ہماری سستی ہوتی ہے، ایک تو ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آنے دیتا، قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ آنے نہیں دیتا، اور ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہے۔ بڑا فراڈولنٹ ہے، ہمیں عام طور پہ کبھی سستی دلا دیتا ہے، قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اس کی منشا تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی قرآن نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا قرآن اور جائے نماز کھلا ملے تو وہ تلاوت بھی کرتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قبر پر قرآن لکھنا کیسا ہے؟ عام طور پہ قبروں پہ دیکھا ہے قرآنی صورتیں لکھی ہوتی ہیں یا آیات لکھی ہوتی ہیں، تو کیسا ہے؟ شامی وغیرہ میں منع ہے، اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ کہا گیا ہے، وہاں پہ ادبی کا خطرہ ہے۔ خاص طور پہ جو قبریں کھلی ہوتی ہیں، جن قبروں میں عام طور پہ دیہی علاقوں میں دیہاتوں میں انتظام نہیں ہوتا، تو وہاں جانور بھی آتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور ایسا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ زمین پر، چونکہ قبر جو ہے یہ مٹی سے ہے، وہاں زمین پہ بنی ہے، تو اس طرح زمین پہ قرآن لکھنا علماء جو ہے وہ منع کرتے ہیں، اس طرح قرآن نہیں لکھنا چاہیے۔ نام بھی لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی حفاظت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ دیکھیں نا ہمارے نام، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہوتے ہیں، یا کسی صحابی کے نام پر، کسی محدث کے نام پر، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا نام ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس کی جو ہے نا وہ احتیاط ضروری ہے، چاہے جائے کہ ہم قرآن لکھیں، تو بہرحال اس طرح وہاں نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طرح ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ بچے کی ولادت جو ہوتی ہے تو اس گھر کے دروازے پہ کسی درخت کی ٹہنیاں یا پتے لٹکا دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوکل جو ایک درخت ہے جسے شرعی کہتے ہیں، اس کے عام طور پہ پتے لٹکا دیے جاتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان پتوں کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو پتوں کا مالک کہاں گیا؟ خالق کہاں گیا؟ اب یہ دین معاذ اللہ اتنا کمزور ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اور مسلمان کی اولاد کو اتنی سیکیورٹی نہیں دی کہ درختوں کے پتے ہماری حفاظت کریں گے۔ عجیب بات ہے، تو ایسا لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نو مولود کے سرہانے چھری رکھ دی جاتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سرہانے، اس کے تکیے کے نیچے یا 7 سال کے قریب چھری رکھ دی جاتی ہے، اور اعتقاد یہ ہوتا ہے جو سننے میں آیا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے، اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ چھری جو ہے یہ لوہے کی چیز، یہ آنے والی آفتوں مصیبتوں سے یا شیطان کی طرف سے جو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چھری بچا لیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طاقت کہاں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو چھریاں بچائیں گی؟ اچھا اگر ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، چھری بچاتی ہے، تو کیا پتہ کوئی بلا آئے، شیطان کا کوئی چیلا آئے، وہی چھری اٹھا کے بچے کو ذبح کر دے، تو آپ اس کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو خدارا یہ چھریوں کی طاقت سے نکل آئیں، اللہ رب العالمین اس کی طاقت کو مانیں جو چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چھری چلتی۔ آپ اس مالک پہ توکل کریں، اس مالک پر ایمان رکھیں، اس مالک پر یقین کریں۔ یہ چھریاں وریاں اس طرح کچھ نہیں بچاتی، یہ چھریوں کا کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک میرے اللہ رب العالمین کا کمال ہے، وہی بچاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہا میاں کے ہاتھ میں چھرا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ جی بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے، تو یہ حفاظت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جب یہ اپنی فصلیں اگاتا ہے، سردیوں کی رات لمبی رات ہوتی ہے اکیلا ہوتا ہے، یا گرمیوں کی رات ہوتی ہے اکیلا ہوتا ہے، اپنی فصلوں کو پانی لگاتا ہے اور خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پاس اس وقت نہ چھری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی گن ہوتی ہے، اکیلا ہوتا ہے، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اکیلا رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے پانی لگا رہا ہے اور اپنی فصل کا گشت کر رہا ہے کہ کہیں وہ پانی زائد نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی بند جو ہے وہ نالی نہ ٹوٹ جائے وغیرہ۔ اس وقت اسے بلائیں کچھ نہیں کہتی، اس وقت اسے شیاطین کچھ نہیں کہتے۔ اب جب اس نے 500 بندے کو انوائٹ کر لیا، شادی کارڈ بھیج دیے، دن کے 12 بج رہے ہیں، سارا مجمع اکٹھا ہے، ساری برادری رشتہ دار وہ آ چکے ہیں، اور 500 1000 آدمی 1500 آدمی اکٹھا ہے۔ اب رات کے 12 بجے تو اسے کچھ نہیں ہوا، اب اسے دن کے 12 بجے اتنی بڑی گیدرنگ میں، اتنے بڑے مجمع میں اسے شیاطین اٹھا کے لے جاتے ہیں، بلائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ کیسی بے عقلی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو جو اللہ، جو خالق، جو مالک رات کے 12 1 بجے اس اکیلے کی حفاظت کرتا ہے، وہی میرا اللہ، وہی میرا مالک دن کے 12 1 بجے وہ 1000 1500 آدمی میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے رات کو اس نے نہیں مرنے دیا اور شیاطین کے ہاتھ نہیں آنے دیا، وہ دن کو بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو برائے کرم یہ چھریوں کے بل بوتے، چھریوں کے زور پہ زندگی نہ گزاریں، اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیں، وہ تاکہ وہ تسبیح پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر کپڑوں پہ پیشاب کرے تو وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں، یعنی کم از کم ایک نماز انہی کپڑوں کے ساتھ پڑھی جا سکتی۔ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس طرح بالغ انسان کا جو پیشاب ہے وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹا بچہ چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے فقہا نے اس کی تصریح اور وضاحت کی ہے